बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग में आपको एक और कसाई का वाक़या सुनाऊंगा जो समझता था कि ये ज़िंदगी और ये हुकूमत ये सदा के लिए होती है, और जिसने अपने मुखालफिन के सर उतरवा कर वो फ्रीज़र में रखवाए हुए थे, और जब कोई मेहमान आता तो उन मेहमानों को वो सर दिखाता। इसके अलावा आइंदा 48 घंटों में क्या हो सकता है उसका नक्शा आपके सामने खींचना है, लेकिन वो 48 घंटे इंटरकनेक्टेड हैं एक अमरीकी करारदाद के साथ कि अमरीकी करारदाद जो है उसमें क्या हुआ। उसके बाद फैसल वार्डा हर बात पे जो कहता है डंके की चोट पे, तो डंके की चोट पे फैसल वार्डा की कब्ज़ खुली है और सारे चैनलों ने सुनी भी है, और उसने गिड़गड़ा कर माफ़ी मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। वैसे भी अच्छा किया है, क्योंकि फैसल वार्डा जिन लोगों का टाउट है तो उसको सज़ा देना वो कादी फायदी से कि बस की बात ही नहीं थी। तो फैसल वार्डा की भी बिल्कुल जो है ना वो कब्ज़ खुल गई है। इसके बाद जो आज मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अजीब व गरीब खिताब की है कौमी असम्बली में, हम शुरू भी वहीं से करेंगे। वो कह रहे थे कि जो हमारे इलाके हैं यानी DI खान और बन्नू, इसके अलावा कर्क, इसके अलावा टांक यानी KPK के जो है ना वो हिस्से, तो वो कह रहे थे कि वो लोग अफ़गानिस्तान की तरफ देख रहे हैं और वो हो सकता है कि मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान तकसीम हो या पाकिस्तान टूटे, लेकिन जिस नहज पे अक्लमंदों ने और फैसला साजों ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। कल भी मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि यहाँ के एक बंदे से मोटरसाइकिल और पैसे छीन कर तो क्वेटा से दो बंदे कंधार चले गए। वो बंदा कंधार चला गया, मुतासरा उस बंदे ने जाकर बताया तो एक दिन के अंदर उस बंदे को मोटरसाइकिल भी मिल गया और उसको पैसे भी मिल गए। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने ये तकरीर की है। अब तक अगर कोई और ये तकरीर करता, ख़ासकर PTI का, तो उसके घर पे बुलडोज़र चल चुके होते और उसकी फैमिली को जो है ना बेपर्दा कर दिया गया होता। रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ नादी जर्मनी बन जाती। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि अफ़गानिस्तान के झंडे भी नज़र आने शुरू हो गए हैं और लोग अब अफ़गानिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो ये अपने सियाणों को बताना था। आप YouTube पे या कौमी असम्बली में खिताब सुन सकते हैं जो मौलाना फजल रहमान ने जो है वो फरमाया है। इसके अलावा वो आजकल एक टाउट आला है जिसने कहा था कि अरशद शरीफ मेरा दोस्त था और अरशद शरीफ के सारे सबूत मेरे फ़ोन में, फैसल वार्डा। तो फैसल वार्डा ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो माफ़ी मांग ली है। मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया है कि ये कुर्सियों के, ये लालचों के, ये प्रोटोकॉल के मारे हुए शख्स, ये 2-2 टके के लोग, ये हवस परस्त, ये लालची, ये कमीने लोग, ये फिर जो है ना वो पहले बात कर देते हैं, बाद में अपना किया धरा सामने आ जाता है, फिर इनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पहले वो मुस्तफ़ा कमालू था, मुस्तफ़ा कमालू, उसने जो है ना डैश मारी, फिर उसने भी माफ़ी मांगी, फॉर्म 47 वाला। ये जिनका बंदा है वो आप जानते हैं, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाता तो कादी फायदी से ने कौन सा इसको सजा देनी थी, दोनों एक ही कबीले के हैं। बहरहाल उसकी कब्ज़ टूटी है और उसकी जो है ना फूक निकल गई है, उसने भी माफ़ी मांग ली है। अमरीकी करारदाद टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि बहुत भारी अक्सरियत ने सिर्फ 7 वोट जो है वो मुखालफत में पड़े हैं। बाकी जितनी भी कांग्रेस थी उन्होंने इस बात की हिमायत की है कि पाकिस्तानी जो इलेक्शंस थे उनकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो पाकिस्तानी है ना वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, फिर वो कांग्रेसमैन को ईमेल्स भी करते रहते हैं। तो उन्होंने इतना होमवर्क किया कि अमेरिका में ये करारदाद पास हो गई, और हस्ब मामूल नून लीग का एक जो है ना हरकारा वो फ़ौरन TV पे आया कि ये करारदाद फ़ौज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आपको पता है उसमें बुखारी साहबा ट्वीट कर चुकी हैं कि हाफिज़ साहब मांड के रखो। ये तो खैर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सियाणी है, उनको ज़्यादा पता है कि वो किसकी उसमें आ रहे हैं और उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, अपना पर्सनल स्कोर कौन सेटल कर रहा है उनका नाम लेकर। जिस तरह अब करारदाद हुई है इलेक्शन की,
تو فوراً آ گئے حنیف عباسی جس کو سمابیہ طاہر نے تقریباً 40,000 کی لیڈ سے ہرایا ہے، لیکن وہ بشرمی سے میں نہیں بنا پھرتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ قرارداد فوج کے خلاف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، انہوں نے تو الیکشن کی بات کی ہے۔ اب آپ نون لیگ کی چال دیکھیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے حنیف عباسی ایفیڈرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا کچھ الیکشن میں جو کچھ بھی کیا ہے نا یہ فوج نے کیا ہے، یہ فوج نے کروایا ہے، فوج کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ یہ قرارداد فوج کے خلاف ہے۔ بہرحال اس کانگریس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک انڈیا کی بڑی مشہور فلم تھی شہنشاہ، امیتابھ بچن کا مرکزی کردار تھا، اور اس کا ایک جملہ بڑا جو ہے نا مشہور تھا، اس سے کوئی اس کا تعارف پوچھتا تو وہ کہتے کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اور نام ہے شہنشاہ، تو رشتے میں تو ہمارے وہ باپ ہی ہیں نا، اسلام آباد کے ہمارے کیا، ہم تو تھوکتے بھی نہیں ہیں ان پہ، واشنگٹن والوں پہ، وہ رشتے میں تو ان کے باپ ہیں۔ تو ان کی قرارداد کے بعد وہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، نقلی، جعلی، پالشیا، مالشیا اور منافق، اس نے کہا ہے جی کہ ہم اگر عمران خان مشکل میں ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پھر منافقت، عمران خان تو مشکل میں نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں کہا، کیونکہ ادھر باپوں نے قرارداد پاس کی، ادھر جو فرما بردار اولاد تھی وہ حرکت میں آ گئی اور عمر ایوب سے ہاتھ بھی ملایا، مذاکرات کی دعوت بھی دے ڈالی، کیونکہ آپ کو بتایا ہے ان کا باپ ہے وہ، آپ مانے نہ مانے، ان کا باپ وہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں اور نام ہے واشنگٹن ڈی سی، ان کو وہ وہی کہتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے کل فیصلہ ہے عدت کیس کا، اگر عمران خان پہ رات کو یا کل کوئی نئی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی تو عمران خان کے خلاف آخری یہ کیس ہے جس کی وجہ سے وہ اور بشرا بی بی جیل میں۔ اگر عمران خان پہ کوئی کیس بن بھی جاتا ہے، اول تو عمران خان کو کل یا پرسوں رہا ہونا چاہیے، اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو رہا ہونا چاہیے، اگر عمران خان نہیں تو پھر بشرا بی بی کو لازمی اگر سزا معطل ہوتی ہے اول تو دونوں کو باہر آنا چاہیے، اور ورنہ بشرا بی بی تو 100% وہ باہر آئیں گی، فیصلہ حق میں آیا۔ لیکن اب آپ یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہے ہیں، ادھر امریکی قرارداد کو دیکھیں، ادھر شہباز شریف کے مذاکرات کی دعوت کو دیکھیں، ادھر کل عدت کیس کے فیصلے کو دیکھیں، تو ان ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا آپ، تو یہ جو 48 آورز ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اور نام ہے واشنگٹن ڈی سی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ووٹوں کو اب جانے نہیں دیتے۔ الیکشن آ رہا ہے، نومبر میں الیکشن ہے، جو بائیڈن کی جان پہ جو ہے نا وہ جان پہ بنی ہوئی ہے بائیڈن انتظامیہ پہ، تو انہوں نے یہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی، اور ادھر جو ترم خان بیٹھے تھے ان کی جو ہوا تھی وہ فیصل وارڈا کی طرح نکل گئی۔ تو آئندہ جو 48 آورز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ آج ایک اور پیغام، جس طرح میں پیغام دیتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کی دلچسپی کے لیے بھی، کہ یہ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، مین از مورٹل۔ یہاں ایک اور آپ کو جو ہے نا واقعہ سناتا ہوں۔ آرمی چیف بننے کے بعد ایدی امین نے محسوس کیا یوگنڈا میں اقتدار تو فوج کا مرہون منت ہے۔ ہر چیف کی غلط فہمی، جو ہی وہ بیج لگے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ فوج کی مرہون منت ہے، عوام کون سی، عوام کے ووٹ کون سے۔ ایدی امین جو ہی چیف بنا، لہذا وہ خود سربراہ کیوں نہ بنے، اس نے ملٹن کے خلاف سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ 1971 میں ملٹن سنگاپور گیا تو ایدی امین نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 20 فروری 1971 کو فضائیہ اور آرمی کے تمام افسروں نے ایدی امین کو یوگنڈا کا باوردی صدر تسلیم کر لیا۔ یہاں سے ایدی امین کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایدی امین ایک دلچسپ کردار تھا، دنیا نے اسے افریقہ کا قصائی، بچر آف افریقہ، بگ ڈیڈی کے خطاب دیے۔ اسے خود بھی اپنے آپ کو خطاب دینے کا بہت شوق تھا۔ اس نے باقاعدہ تقریب منعقد کی اور خود کو فاتح سلطنت برطانیہ اور شہنشاہ اسکاٹ لینڈ کا خطاب دے دیا۔ دسو سپہ سالار۔ اس نے 1965 میں خود کو فیلڈ مارشل، خود کو، اور 76 میں یوگنڈا کے تا حیات صدر کے عہدے پر ترقی دے دی، خود کو دیتا جا رہا ہے۔
وہ ہر وقت فوجی وردی پہنے پھرتا تھا۔ اس نے ایک روز پوری یونیفارم اور تمام فوجی اعزازات کے ساتھ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور اس حالت میں دیر تک تیراکی کرتا رہا یونیفارم میں۔ اچھا جی، 1971 کے انقلاب کے دوران، یعنی اس کے خلاف جو مزاحمت ہوئی، جو مظاہرے ہوئے، اس نے سابق حکومت کے تمام بڑے عہدے داروں کے سر اتروا کر فریزر میں رکھوا دیے تھے۔ ابھی کسی کا سر تو نہیں اتروایا نا مریم نے یا انہوں نے، اس نے تو سر اتروا دیے تھے، لیکن انجام بھی دیکھ لیں۔ جب بھی کوئی مہمان آتا وہ یہ سر ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیتا۔ وہ شدید موٹاپے کا شکار تھا، اسے گیس کی شکایت تھی۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران جب اسے پیٹ کی ہوا تنگ کرتی، وہ اس عذاب سے خلاصی کے لیے کھڑا ہوتا تو کابینہ کے ارکان بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ پھر انہیں عیدی کی فراغت تک، جب تک عیدی امین بہت بڑا پد نہ مار لیتا، انہیں بیٹھے نصیب نہ ہوتا۔ اسے بین الاقوامی لیڈر بننے کا بھی بڑا شوق تھا، چنانچہ وہ انٹرنیشنل میڈیا میں رہنے کے لیے بڑی بڑی دلچسپ حرکتیں کرتا۔ اس نے 1972 میں 60,000 ایشیائی باشندوں کو یوگنڈا سے نکال کر بڑا نام کمایا۔ اس نے فلسطینی مجاہدین کو پناہ دی۔ تمام برطانوی اور امریکی کمپنیاں سرکاری تحویل میں لے لیں اور آخر میں اس نے تنزانیہ پر حملہ کر دیا، مگر مشہور ہونے کی یہ کوشش اسے مہنگی پڑی۔ تنزانیہ نے عیدی امین کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یوگنڈا کی فوج پسپا ہوئی اور اس کے پیچھے تنزانیہ کی فوج یوگنڈا میں داخل ہو گئی۔ یوگنڈا نیشنل لبریشن آرمی نے تنزانیہ کا ساتھ دیا، آرمی اس کے ساتھ مل گئی۔ یوں کمپالا دارالحکومت ہے پر قبضہ ہو گیا۔ 1979 میں عیدی امین یوگنڈا سے فرار ہو کر پد مارتا ہوا کرنل قذافی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 10 بار تک طرابلس میں پناہ گزین رہا۔ جب وہاں اس کے لیے حالات ٹھیک نہ رہے تو اس نے سعودی حکومت سے درخواست کی۔ سعودی حکومت نے اسے سیاسی پناہ دے دی۔ عیدی امین مرتے دم تک جدہ میں رہا۔ سعودی حکومت انہیں $1400 ماہانہ خرچ دیتی تھی، بس $1400۔ ایک ماہ پہلے تک وہ ہفتے میں ایک دن فیلڈ مارشل کی وردی پہن کر جدہ شہر میں نکلتا تھا۔ لوگ اس اتنے بڑے شخص کو حیرت سے دیکھتے تھے اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ کون ہے، مگر افسوس بتانے والوں میں 90% لوگ اس کے نام سے، اس کے عہدے اور اس کے مرتبے سے ناواقف ہوتے تھے۔ سعودیز کو کیا پتہ کہ یہ ہاتھی کون ہے؟ وہ یوگنڈا کا تاحیات صدر اور فیلڈ مارشل تھا، لیکن اپنی سلطنت سے سینکڑوں ہزاروں میل دور جدہ میں بے نام بے شناخت زندگی گزار رہا تھا۔ عیدی امین جولائی کے شروع میں شدید علیل ہو گیا اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ کومے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ وہ آخری وقت اپنے وطن میں گزارنا چاہتا تھا۔ بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے۔ اس کی شدید خواہش تھی اسے کمپالا کے کسی خاموش قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس کے خاندان نے تا حیات صدر کی یہ آرزو یوگنڈا حکومت تک پہنچا دی، لیکن حکومت نے عیدی امین کو زندہ حالت میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، زندہ حالت میں۔ ہاں، البتہ سعودی حکومت کی سفارش پر اتنی اجازت ضرور دے دی، اگر عیدی امین کی لاش لائی جائے تو اسے سرکاری اعزازات کے بغیر عام شہری کی حیثیت سے دفن کیا جا سکتا ہے، یوگنڈا کی حکومت نے کہا۔ جولائی کے وسط میں چند لمحوں کے لیے اس کا کوما ٹوٹا تو اس نے ڈاکٹر کے کانوں میں سرگوشی کی، پلیز کھڑکی کھول دیں، افریقہ کی ہوائیں بہت خوشبودار ہوتی ہیں، شاید کوئی بھولا بھٹکا جھونکا ادھر آ نکلے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر کی طرح کہ زمین بھی نہیں ملتی کوئے یار میں، جی آ نکلے۔ ڈاکٹر نے کھڑکی کھول دی، ہوا اندر آئی، لیکن یہ جدہ کے وہ گرم تھپیڑے تھے جن میں سمندر کے نمکین پانیوں اور پیٹرول کی کسیلی بدبو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر واپس مڑا، لیکن اس کا باوردی مریض دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہاں عیدی امین کا خاکی وجود تو پڑا تھا، لیکن خود عیدی امین جا چکا تھا۔ جی یہ ہر دوسرے تیسرے ویلاگ میں بتاتا ہوں، اب اپنے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں۔ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں،
نام ہے واشنگٹن ڈی سی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔